السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت میں پڑھتی ہوں اپنے عزیز دار رشتہ دار مومن کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا اثار اللہ وابن اثارہ والبتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا، سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبد اللہ، یا ابا عبد اللہ، یا ابا عبد اللہ، یا ابا عبد اللہ، لقد عظمت الرزیة وجلت وعظمت المصیبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصیبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دافعتكم عن مقامكم وأزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برعت إلى الله وليكم منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليهم السلام في الدنيا والآخرة، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتي وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفته ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسألوه أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمثاب بكم أفضل ما يعطي مصابا من مصيبته مصيبة ما عظم وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض، اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة، اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد
ومماتي مماته محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين وابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضيف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم ولعنتي عليهم وبالموالاة لنبيك وعلى نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليهم السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابتأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سستمة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني الشفاعة الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليهم السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موهجهم دون الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. स्टार्ट में जाएगा। जी जी स्टार्ट। डूबता पांचवा इसमत का सितारा देखो, हर डूबता पांचवा इसमत का सितारा देखो, जिससे गमगीन है इमामत वो नजारा देखो, अर्श से मुरसले अकरमी के साथ आया था, हाय अर्श से मुरसले अकरमी के साथ जो आया था, ज़ेरे तुरबत
لختے دل سجاد شہید ہر زہر سے ہو گیا لختے دل سجاد شہید ہر خاک میں چھپ گیا ایمان کا وہ تارا دیکھو ہر خاک میں چھپ گیا ایمان کا وہ تارا دیکھو اٹھ گیا در سے وہ جس کا لقب تھا باقر ہائے اٹھ گیا در سے وہ جس کا لقب تھا باقر رنج سے قلب شریعت ہے دوپارہ دیکھو ہر رنج سے قلب شریعت ہے دوپارہ دیکھو ہر ظلم پر ظلم ستم پر ہے حکومت کے ستم ہر ظلم پر ظلم ستم پر ہے حکومت کے ستم پھر بھی خاموش ہے معصوم ہمارا دیکھو ہر پھر بھی خاموش ہے معصوم ہمارا دیکھو آج آغوش میں تربت کی وہی ہے معصوم ہائے آج آغوش میں تربت کی وہی ہے معصوم کل جو تھا دین محمد کا سہارا دیکھو ہائے کل جو تھا دین محمد کا سہارا دیکھو نطق سے کھلتے تھے جس کے در حکمت شیعو ہر نطق سے کھلتے تھے جس کے در حکمت شیعو وہ امام آج ہے خاموش تمہارا دیکھو ہاں وہ امام آج ہے خاموش تمہارا دیکھو ہو چکی تھی حسن سبز قبا پر جو جفا ہو چکی تھی حسن سبز قبا پر جو جفا پھر مدینے میں وہی ظلم دوبارہ دیکھو ہاں پھر مدینے میں وہی ظلم دوبارہ دیکھو ہر ڈوبتا پانچواں عصمت کا ستارہ دیکھو حدیث شروع کریں زیادہ
ہلو 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 السلام ہیلو، علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے باجی؟ آ رہے ہیں؟ شروع کروں؟ جی جی شروع کریے. اچھا. بر محمد وال محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ قوس الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. صلوات بر محمد وال محمد. اولا ساری حمد و ثنا، ساری تعریف ذات پروردگار عالم کے لیے جو کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، جس کی ذات میں شان ربوبیت بھی پائی جاتی ہے، شان رحیمیت بھی پائی جاتی ہے. وہ پروردگار عالم جس کی ذات ذات واحد ہے لیکن کائنات پر اس کی ذات محیط ہے. اسی پروردگار عالم کے نام سے شروع کرتی ہوں جس نے ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے مقدس اور پاکیزہ کتاب قلب مطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. اللہم صلی اللہ محمد. قرآن مجید کی میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمیں کو ہے. تو یہ وعدہ الہی ہے، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا. پروردگار عالم نے وعدہ کیا تو ہدایت کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا. روایت میں یہی ملتا ہے کہ جب ہادی، اللہ نے اس وقت ہادی کا انتخاب کیا جب کوئی ہدایت لینے والا تھا ہی نہیں،
اس وقت اللہ نے ہدایت دینے والے کو اسی لیے بھیجا تاکہ میرے بندوں کو شکوہ کا موقع نہ ملے۔ پروردگار عالم یہ جو گمراہ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ تو نے ہدایت میں کوتاہی کیا۔ سلسلہ انبیاء، سلسلہ مرسلین اس چیز کی گواہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا۔ جہاں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اشارہ کر دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی اس ذمہ داری کا اعلان کر دو۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے میدان غدیر میں جب انشاءاللہ آنے والی مبارک تاریخ عید سعید جسے کہا جاتا ہے، آپ نے مولا کائنات کی جانشینی کا، ان کی ولایت کا اعلان کر دیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ ہدایت کا سلسلہ جو شروع ہوا، اب یہ نبوت کا سلسلہ نہیں ہے جو ختم ہو جانے والا ہے، یہ رسالت کا سلسلہ نہیں ہے جو ختم ہو جانے والا ہے، بلکہ یہ امامت کا سلسلہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو درجہ امامت عنایت فرمایا، حالانکہ یہ وہ نبی ہیں کہ اللہ نے جسے نبوت سے بھی نوازا، رسالت سے بھی نوازا، لیکن جب درجہ نبوت کا اعلان کیا امتحان کرنے کے بعد، قال انی جاعلک للناس اماما، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، قال ومن ذریتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جو سلسلہ باقی رہے گا اس کی تمنا کی اپنی ذریت کے لیے، اور اللہ نے اس کی طہارت کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ سلسلہ امامت کیا ہے، یہ امامت کی عظمت کیا ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہہ دیا یہ عہدہ اتنا مقدس عہدہ ہے، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اس سے اگر اندازہ لگانا ہے، اور وہی امامت کی جو کڑیاں تھیں، سلسلہ تھا، اس سلسلے کے آج امامت کا 5واں سلسلہ ہے جس کا ہم غم منا رہے ہیں۔ آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے، لیکن تھوڑی سی فضیلت ان کی بیان کرتی ہوئی چلوں کہ اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ لیکن ایک جملہ میں کہتی ہوئی چلوں کہ اہتمام پروردگار دیکھیے، نظام قدرت تو دیکھیے کہ جناب آدم 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے، لیکن پہلے نبی کا جو اہتمام کیا وہ کسی کا نہیں کیا۔ یعنی ایک کا اہتمام دیکھ لو اور سارے انبیاء سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب امامت کا سلسلہ شروع ہوا، پروردگار عالم نے صرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد، خانہ کعبہ کے دروازے کو کھول دیا، نیا در بنا دیا، اور بنانے کے بعد ایسا استقبال کیا، اور پھر وہ اہتمام کیا کہ جو پھر سارے ائمہ کے لیے نہیں، سارے ائمہ اپنے اپنے مقام پہ ان کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اہتمام اللہ نے جو کیا پہلے امام کے لیے کہ پہلے امام کی منزلت کو سمجھ لو، کل کی کل سمجھ میں آ جائیں گے۔ اولنا محمد، وسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، درود بھیجے محمد اور آل محمد پہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب اگر دیکھنا ہے تو یہ 5ویں امام امامت کی منزل میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلا نام جو محمد پڑا ہے یہ ہمارے 5ویں امام کا نام ہے۔ لوگ باقر کے نام سے جانتے ہیں، یہ لقب ہے، خطاب ہے، لیکن محمد اس کی وجہ بتائی جاتی ہے، اس کی علت بتائی جاتی ہے، کیونکہ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں بنی امیہ کا بڑا عروج تھا، اور بنی امیہ کے مظالم پوری طاقت لگائے ہوئے تھے، ان کا ظلم پورے عروج پر تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا جو مقصد تھا، ہدف تھا دین اسلام کی تعلیمات کو مٹا دینا۔
لہٰذا جب یہ بچہ دنیا میں آیا اللہ کے رسول نے نام رکھ دیا تھا، سارے ائمہ کا نام رکھا ہے، اور نام ہی نہیں رکھا بلکہ اپنے ایک صحابی سے جہاں سارے ائمہ کی فضیلت بیان کیا، جب پانچویں امام کی فضیلت بیان کرنے لگے تو کہا اے جابر میرا پانچواں جانشین جب آئے گا تو میں نہیں رہوں گا لیکن تم رہو گے، اے جابر جب تم سے ملاقات ہو تو تم میرا سلام کہنا، میں قربان جائے ہماری جانیں جس اللہ کے رسول کو کائنات کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان صبح و شام سلام کرتا ہے، وہ اللہ کا رسول اپنے جانشین امام محمد باقر علیہ السلام کو جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے سلام کہلا رہے ہیں۔ قربان جائے ہماری جانیں فضیلت امام پر، یہ وہ امام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے نام رکھا تھا اور مقصد تھا، ہر نام کے پیچھے ایک مقصد ہے، نام محمد رکھا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جس نے بنی امیہ چاہیں گے کہ تعلیمات آل محمد، تعلیمات رسول کو مٹا دیا جائے، دین اسلام یا دین محمدی کو مٹا دیا جائے، ان کی تعلیمات کو مٹا دیا جائے، لہٰذا اللہ کے رسول نے ان کا نام محمد رکھ کے یہ بتا دیا کہ تمہاری کوشش یہ ہوگی تعلیمات محمد کو مٹا دو، لیکن یہ آنے والا بچہ وہ ہے کہ اس کا نام باقر بھی ہوگا، یعنی محمد کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ باقر العلوم اولین و آخرین، اور باقر کا مطلب یہی ہے کہ معنی، یعنی جو باقر کا معنی بتایا جاتا ہے وہ شگاف کرنا، اور کون سی چیز شگاف کرنا، کون سی چیز کو ظاہر کرنا، دبے ہوئے علوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دبے ہوئے جو دبا دیا تھا تعلیمات آل محمد کو، اس کو اس طرح آپ نے ظاہر کیا، اسرار رموز علوم کو اس قدر وسعت دی کہ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف بنی امیہ تعلیمات دین کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ آنے والا بچہ جیسے جیسے بڑا ہوا احیاء دین کر رہا ہے، دین محمد مصطفیٰ کو زندگی دے رہا ہے، حیات دے رہا ہے، یہاں تک کہ ہر لوگوں کی زبان پر یہی کلمہ جاری ہے، قال باقر، یعنی جتنی باتیں، جتنی حدیثیں میں نے یہ باقر علیہ السلام سے سنی، باقر علیہ السلام سے سنی، درود بھیجے محمد اور آل محمد پہ۔ اور پھر جس طرح آپ نے اپنے جد کے دین کو، ان کے تعلیمات کو حیات بخشی ہے، زندگی دی ہے، اب اگر آپ کا اور آگے چل کے دیکھنا ہے، واحد ایک یہ امام ہے کہ جن کا اگر حسب و نسب دیکھا جائے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ہیں کہ اگر ان کے شجرے کو ملایا جائے، ماں کی طرف سے جا کے مولا کائنات پہ رکتا ہے، بابا کی طرف سے جا کے مولا کائنات کی طرف رکتا ہے، کیونکہ آپ اس کے فرزند ارجمند ہے جسے علی ابن الحسین کہا جاتا ہے۔ علی ابن الحسین بیٹے ہیں آقا حسین علیہ السلام کے، آقا حسین بیٹے ہیں مولا کائنات کے، اور آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ نام کہا جاتا ہے تاریخ میں، فاطمہ بیٹی ہیں امام حسن علیہ السلام کی، امام حسن علیہ السلام بیٹے ہیں مولا کائنات کے۔ اب کوئی زبان پہ یہ نہ لائے کہ امام حسن علیہ السلام سے نسل امامت نہیں چلی، پروردگار عالم کا منشا تھا، اللہ نے ایک کو بیٹی دیا، ایک کو بیٹا دیا، اور اس رشتے کو جوڑ کے جو اس سے نسل چلی۔ اب آپ کا خطاب سن لیجئے کہ آپ کو ابن الخیارتین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے آپ علوی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، درود بھیجے محمد اور آل محمد پہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی مدت حیات میں آپ نے جہاں ہر چیزوں کی تعلیم دی، دیکھیے وقت نہیں اتنا کہ میں پوری آپ کی تاریخ، پوری سوانح حیات پڑھ سکوں، جہاں آپ نے تعلیم و تربیت دیا، ہر چیز کا طریقہ بتایا، اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا طریقہ نہ بتایا گیا ہو، وہاں آپ نے عمل کر کے، صرف زبان سے نہیں، اہل بیت کا ہی تو طریقہ ہوتا تھا، عمل کر کے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ کا انداز یہ تھا، اگر کبھی آپ کو ہنسی آ جاتی تھی
تو ہنسنے کے بعد فوراً آپ کہتے تھے اللہم لا تمقتنی، خدایا مجھ سے ناراض نہ ہونا. حالانکہ اہل بیت کی ہنسی، اہل بیت کا رونا بے مقصد نہیں ہوتا. آج ہم اس بات سے اندازہ لگائے کہ بے مقصد بے جگہ جہاں ہنسنا نہیں چاہیے کہے لگا کے ہنستے ہیں، اس ہنسی کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن ہمارے امام اگر کبھی خندہ پیشانی ہو جاتے تھے، کبھی انہیں ہنسی آ جاتی تھی، تو فوراً کہتے تھے پروردگارہ میرے اس ہنسی سے ناراض نہ ہونا. یہ ہمارے امام نے عملی طریقے سے درس دیا ہے. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے نگاہوں کے سامنے پردے حائل نہیں ہوتے، وہ چشم بصیرت رکھتا ہے، وہ ادھر کی باتوں سے بھی آشنا ہے، ادھر کی باتوں سے بھی آشنا ہے. اس کے سامنے اگر اونچی دیواریں بھی حائل کر دی جائیں، وہ دیواریں پردہ نہیں بن سکتی. یہی تو امام کی شان ہے، پہچان ہے. اور پھر تھوڑا سا واقعے کے ذریعے سے اشارہ کرتی ہوئی چلوں کہ جہاں آپ کے ہاں بہت ساری خادمائیں تھیں، وہی ایک کنیز کا ذکر ملتا ہے کہ دروازے پہ آ کے کسی نے دق الباب کیا، دروازہ نوک کیا، فوراً کنیز گئی اور جانے کے بعد دروازہ کھولا، اور اسی اسنا میں، بس اشارہ کروں گی میں، اسی اسنا میں جب اس نے دروازہ کھولا، آنے والے نوجوان کے آگے اس نے سبقت کیا. اس نے کیا گستاخی کیا، کیا بدتمیزی کی، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا. آج تو عام ہے، لیکن امام اپنے حجرے میں تھے اور یہ معاملہ دروازے پہ ہو رہا تھا. کنیز نے اس آنے والے نامحرم سے چاہا کہ ہاتھ ملائے، ہاتھ پکڑ لیں، سبقت کریں. امام نے اپنے حجرے سے فوراً اسے ٹوکا خبردار، ہمارے لیے دیواریں حجاب نہیں بنتی، تمہارے حرکات و سکنات کو وقت کا امام دیکھ رہا ہے. کاش جب ہم یہ واقعہ پڑھیں یا سنیں، ایک لمحے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ اگر یہ مانے کہ ظاہر بظاہر ہمارے 11 امام نہیں ہیں، تو کم از کم ہمارا 12واں آج بھی موجود ہے. اور ہم اپنے ایک ایک قدم کو جب اٹھائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس طرح ہمارے 5ویں امام نے اپنی کنیز کو ٹوکا یہ کہہ کے کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ ہمارے درمیان دیوار حجاب نہیں بن سکتی، تمہارے حرکات و سکنات کو اسی طرح امام اپنے حجرے میں دیکھ رہا ہے جس طرح سامنے سے دیکھ سکتا. تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اسی طرح ہمارے ایک ایک عمل کو، ہمارے حرکات و سکنات کو ہمارے وقت کا امام بھی دیکھ رہا ہے. کیونکہ امام نے کہا ہے کون لنا شینا ولا تکون علینا زینا. اگر واقعی میرے چاہنے والوں، میرے شیعو، تو تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم فخر سے کہہ سکے کہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا شیعہ ہے. تم ہمارے لیے ذلت اور توہین کا سبب نہ بننا، ہمارے لیے عزت کا سبب بننا. یہ ہمارا امام چاہتا ہے. ہمارا امام آج بھی زندہ ہے، پردے غیب میں ہے. تو لہٰذا ہمارے وقت کے امام نے بتا دیا امام کی اہمیت کو پہچانو. امام کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کا مقام سمجھیے کہ کتنا بڑا ان کا مقام ہے، اور ان کو وسیلہ اللہ کے رسول نے بنایا کہ میرے جانشین کو میرا سلام. کیا وجہ تھی؟ شاید وجہ یہی رہی ہو کہ دنیا پہچان لے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. اگر امامت کی منزلت کو سمجھنا ہے تو اس پیغام ہی کے ذریعے سے سمجھ لو کہ جس کو زمانہ سلام کہہ رہا ہے، اس کو سلام کہلا رہا ہے خود مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ عالم ربانی، ایسا عالم ہے، اور عالم ہی نہیں ہے بلکہ عالم کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے عالم کی فضیلت بھی بتائی ہے. آج ہمارے ہاں جہاں ہر چیز کی روش ہے، فیشن ہے، وہاں ایک فیشن یہ بھی نکلا ہے کہ جب تک علماء کی غیبت نہ ہو،
جب تک علماء کی توہین نہ ہو، جب تک علماء کی برائی نہ ہو، ایسا لگے گا جیسے ہمارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوا۔ اہل بیت کے عاشق کہلانے والے علماء کی توہین، حالانکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے جیسے۔ سوچئے کہ امت کا مرتبہ کیا ہے، علماء کا مرتبہ کیا ہے، عالم کی فضیلت کیا ہے۔ اور پھر جہاں آپ نے عالم کی فضیلت بتائی، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ ان کی اس لیے فضیلت ہے کہ یہ وارث انبیاء ہیں، اور انبیاء جو حقیقت میں ورثہ وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، جو مادی وراثت ہے وہ تو ان کے ورثہ لے لیتے ہیں، اولادوں کو ملتی ہے، لیکن جو معنوی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کی چھوڑی ہوئی معنوی وراثت و علم ہے۔ اور اس علم کو یعنی انبیاء کی وراثت کو سنبھالنے والے امانت دار جو ہیں وہ علماء اور علماء باعمل، ان کی بہت بڑی عظمت بتائی گئی ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اور آپ کے امام، پانچویں امام، اولن تو انہی کی وجہ سے آج دنیا میں جتنے علوم پھیلے ہیں، بنیاد آپ نے، دونوں باپ اور بیٹوں نے مل کے علم کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور آپ کے صحابیوں میں ایسے ایسے آپ ہی کے دیے ہوئے علم سے جو انہوں نے استفادہ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، جب آپ نے اپنے شاگردوں پہ نظر ڈالی، آپ نے زندگی گزر جاتی ہے آپ آتا سکھاتے ہوئے، ہاں کتنے لمحے لگ جاتے ایک سورہ کو صحیح کرانے میں۔ آپ سوچئے کہ آپ کے باپ اور بیٹے کے مدرسے میں قربان جائیں ہماری جانیں کیسے کیسے اسٹوڈنٹ تھے، کیسے کیسے شاگرد تھے، کہ جب ان شاگردوں کو آپ نے ٹرین کر دیا، آپ نے علم کو ان کے سینے میں بھر دیا، اس کے بعد آپ نے جب ان کے چہرے پر نظر ڈالی، ان شاگردوں میں مثلاً جیسے ابو بصیر ہیں، مثلاً جیسے زرارہ ہیں، یہ چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں اور پانچویں امام کے بھی صحابی ہیں، چھٹے امام کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور پانچویں، کیونکہ دونوں باپ بیٹے نے مل کے وہ مدرسہ چلایا تھا، ایک کوفے میں مدرسہ کھولا تھا، ایک مدینے میں کھولا تھا، بڑا زبردست مدرسہ تھا، 4000 اسٹوڈنٹ تھے، اور اس میں سے 4000 میں سے چنندہ 4 تھے، اور وہ چنندہ جو 4 تھے، ان 4 کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے باپ کی فقہ ختم ہو گئی ہوتی، میرے باپ کی فقہ کیا ہے؟ یہ حرام اور حلال احکام کی باتیں، میرے باپ کی فقہ ختم ہو گئی ہوتی اگر یہ 4 افرادوں نے محفوظ نہ کیا ہوتا، ان کے سینے میں نہ جانے کتنے کتنے ہزار حدیثیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی محفوظ تھیں، لہٰذا ان پر آپ نے فخر کیا ہے۔ تو آپ نے علم دیا اور پھر عالموں کی اہمیت بھی بتائی، اور پھر جو فلسفہ علم بتایا اس میں آپ نے فلسفہ صدقہ، فلسفہ علم، بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں، اس میں سے میں 2 کا اشارہ کروں گی۔ مثلا فلسفہ صدقہ، صدقہ ہم سب نکالتے ہیں، لیکن کون سا ایسا صدقہ ہے، کون سا ایسا طریقہ صدقہ ہے جو صدقہ ہمارے لیے بہت تیزی سے کام کرے؟ سمجھ میں آیا؟ کون ایسا مومن ہے جو صدقہ نہ نکالتا ہوگا؟ ہر شیعہ اثناشری امام کی سلامتی کا صدقہ، اپنی سلامتی کا صدقہ، لیکن قربان جائیں ہماری جانیں اتنی مصروف زندگی میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے واضح طریقے سے نہ بتائی ہو؟ صدقہ نکالنا الگ چیز ہے، اب کس وقت صدقہ ہمارے لیے بے پناہ فائدہ مند ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں صدقہ نکالنا ہے تو صبح سویرے صدقہ نکالو، کیونکہ صبح جو انسان صدقہ نکالتا ہے، اولاً تو پورا دن
محفوظ رہتا ہے یہ ہر بلا سے۔ دوسری آپ جو بتا، اور اسی جو دو لفظ آپ نے بتائے، اسی دو لفظ میں ساری جتنی بلائیں ہیں اور ساری بلاؤں سے حفاظت ہے۔ اگر اس کو بکھیرا جائے تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں بنے، اور اگر اسے سمیٹا جائے تو دو لفظوں میں امام نے کہہ دیا۔ آپ نے کہا صبح سویرے صدقہ نکالو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان محفوظ رہے گا ایک شر شیطان سے اور ایک شر سلطان سے، یعنی ظالم حاکم۔ آج آپ خود دیکھیے کہ کیسے کیسے مظالم عوام پہ ہو رہے ہیں، پبلک پہ ہو رہے ہیں، یہ ظالم حاکم ہے۔ اس کی بھی وجوہات آئی، میں معصومین علیہ السلام اللہ کے رسول بتا کے گئے جب گناہ کھلم کھلا ہونے لگے گا تو پروردگار عالم تمہارے سر پہ ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا۔ تو آپ نے صدقہ کے فائدے بتائے کہ صبح سویرے اگر انسان صدقہ نکالے گا تو شیطان کے حملے سے بھی بچا رہے گا، اور جابر اور حاکم حکمران کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا تو بہت بڑی بہت فضیلت ہے، اللہ کے رسول کی بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن میرا وہ عنوان نہیں ہے، بہت وقت چلا جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ بتایا کہ عالم کی پہچان، یعنی صاحبان علم، عالم کسے کہتے ہیں؟ صاحبان علم، جن کے پاس علم ہے، ہاں، جنہوں نے علم کا بوجھ اٹھایا ہے۔ پہلی علامت اس کے اندر جو آپ نے بتائی بڑے خوبصورت انداز میں کہ علم اسی کو کہا جائے گا کہ جس علم کے ساتھ حلم مل جائے۔ سمجھ میں آیا؟ حلم یعنی آج آپ دیکھیے کہ جتنا دشمن لوگ عالم کے ہیں اتنا جاہل کے نہیں ہے، جاہل سے تو ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن دشمن جو ہیں وہ عالم کے ہیں۔ لیکن اگر ہر عالم یہ جانتا ہے عالم کہ ہماری اتنی برائی ہو رہی ہے، لیکن کیا عالم آستین چڑھا کے پہنچ جاتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے؟ پہچان بتایا ہے کہ علم کی پہچان، عالم کی پہچان ہی یہی ہے کہ اگر اس کے پاس علم آ گیا ہے تو علم کو حلم سے ملا دیا جائے۔ یہ پیغام ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ علم کو حلم سے ملا دیا جائے۔ اب اگر علم کو حلم کہتے ہیں قوت برداشت، غصے کو پی جانا، اسے قزم بھی کہتے ہیں اور حلم بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے صفات میں اسی لیے اس کے ناموں میں ایک نام حلیم بھی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ یعنی حلیم اتنی زیادہ اس کے اندر قوت برداشت ہے کہ اپنے بندوں کے گناہ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی صفات بھی معلوم ہوگی۔ واقعہ بہت ہے لیکن اشارہ کرتی ہوئی نکل جاؤں کہ امام جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت، جہاں بہت ساری ان کے اندر نیکیاں تھیں، ان میں جو خصوصیت بتائی جاتی، اولاً تو جناب سارہ جو ان کی زوجہ تھی، جناب سارہ مثل خدیجہ کہا جاتا ہے، اپنے زمانے کی وہ خدیجہ تھی، بہت زیادہ مہمان نواز، اور کتنے ان کے ہاں یتیم اور غربا پلتے تھے۔ ظاہر سے بات، اور مہمان نوازی، شوہر اگر کامیاب ہے تو اس کے پیچھے بیوی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسی شوہر کالر اونچا کر کے نہیں نکلتا ہے میں کامیاب ہو گیا اپنے اچھے مقصد میں، اس کے پیچھے اگر نیک زوجہ ہے، سپورٹ کرتی ہے تو شوہر کامیاب ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام معصوم ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ امامت ملا ہے۔ لیکن جو مہمان نواز اتنے مشہور تھے، ان مہمان نوازی میں جناب سارہ کا بھی ہاتھ تھا۔ جناب سارہ آج نہیں کہ گیس میں چڑھایا پکا دیا، کوکر میں چڑھایا پک گیا، پاس جو 1 گھنٹے میں ہانڈیاں پکتی تھی وہ 10 منٹ میں تیار ہو گئی، مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ دیتی تھی مہمان نوازی میں۔ لہٰذا اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ بغیر مہمان کے کھانے ہی نہیں کھاتے تھے،
اور اگر کسی دن کوئی مہمان نہ ملا تو نکل جاتے تھے دور دراز تک ڈھونڈنے کے لیے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ نہیں ملا مہمان، پریشان ہوئے، انتظار کرتے رہے کہ میرا تو طریقہ ہے میں بغیر مہمان کے کھانا کھاتا ہی نہیں ہوں. حلیم کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کتنا حلیم ہے، کتنا اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھ کے برداشت کرتا ہے، فوراً کی فوراً وہ سزا نہیں دیتا، ورنہ اب تک دنیا کب کو فنا ہو گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتا اگر اللہ حلیم نہ ہوتا. تو لہٰذا جناب ابراہیم علیہ السلام بہت دور ایک مہمان بندہ نظر آیا، اسے پکڑ لے، بھائی چلو ہمارے ہاں آج کھانا کھاؤ. اور جب اسے پکڑ کے لائے بہت خوش ہوئے، اب میں کھانا کھاؤں گا، وقت زیادہ ہو گیا تھا. دسترخوان بچھایا، جیسے ہی خدا کی نعمت کو سفرے پر لگایا اور کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی بسم اللہ کہا، میں کیوں کہوں؟ آنے والے نے کہا میں کیوں کہوں؟ تم کہو، تمہارا ایمان اللہ کے پر ہے، ہمارا تو ایمان اللہ کے پر نہیں، میں تو نہیں کہوں گا. بس خدا کی محبت یہی ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا، اگر کسی سے دشمنی کرو تو خدا کے لیے، اگر کسی سے دوستی کرو تو خدا کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہ کسی سے دشمنی کرو، اپنے نفس کے لیے نہ کسی سے دوستی کرو. اب چونکہ خدا کا وہ دشمن تھا، لہٰذا جناب ابراہیم علیہ السلام کو غیظ آ گیا اور کہا دفع ہو جائے یہاں سے، تو خدا کا دشمن ہے، میں تیرے ساتھ نہیں کھاؤں گا. جب وہ چلا گیا تو اب دیکھیے پروردگار عالم کتنا بڑا مہربان ہے. یہ وہ خدا ہے کہ جو فرعون کو بھی جس نے کھلایا، جناب موسیٰ کو بھی کھلایا، جس نے نمرود کو بھی کھلایا، رزق دیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی رزق دیا. یہ اتنا حلیم پروردگار رحمان الرحیم ہے. لہٰذا جیسے ہی وہ چلا گیا فوراً جناب ابراہیم علیہ السلام پر وحی ہوئی، اے ابراہیم، میرا ایک بندہ تمہارے گھر میں بھوکا آیا اور بھوکا چلا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگارا، لیکن وہ تیرا دشمن تھا، میں نے تیری دشمنی کی خاطر اسے بھگا دیا. اب جواب سنیں گی آپ لوگ کہ پروردگار عالم کتنا بڑا حلیم ہے، کتنا برداشت رکھتا ہے. کہا اے ابراہیم، وہ میرا بندہ آج تمہارے گھر میں آیا، آج تم پر ظاہر ہوئی میری دشمنی، لیکن وہ جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے وہ میرا دشمن ہے، اور جب سے پیدا ہوا ہے یعنی شعور پہ پہنچا، جب سے وہ میرا دشمن ہے اور جب سے میں اسے کھلا رہا ہوں، میں نے آج تک اسے بھوکا نہیں رکھا. یہ ہے ذات پروردگار عالم کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے لیکن فوراً کی فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. سنبھل جائے بندے، پلٹ جا بندہ، اس کی در پہ آ جائے توبہ کر لے. تو لہٰذا امام باقر علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ اگر علم ہے واقعی تو علم کے ساتھ غضب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم کے ساتھ حلم ہونا چاہیے. اور جب حلم ہوگا، قوت برداشت ہوگی، تو انسان کامیاب ہوگا. اور اس کے بعد پھر عالم کے فائدے بتا رہے ہیں. دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مکتب وغیرہ میں جانے سے جان چراتے، اب ہماری ایج نہیں ہے، ہماری عمر نہیں ہے علم حاصل کرنے کی، اور جو کہ تو جیسے ان کے باپ دادا نے، ماں باپ نے سکھا دیا، بس وہی باپ دادا کی تقلید کرتے چلے آئے ہیں. خود سے اپنے اندر توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے اندر خود سے سدھار پیدا کر علم کے ذریعے سے. لیکن ہمارے امام اور عبادت کر رہے ہیں. اب دیکھیے جو عبادت کرتا ہے، ظاہر سی بات پروردگار عالم قبول کرنے والا، خداوند عالم قبول کر لے، سب کی عبادت کو قبول کر لے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، خدا رحمان الرحیم ہے. لیکن عبادت کی جو عابد ہے، عابد کی اور عالم کی منزلت بتایا ہے ہمارے پانچویں امام نے. اب عابد کی اور عالم کی جو منزلت بتایا ہے وہ کتنے خوبصورت انداز میں کہا ہے. کہا جس عالم سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی بہت سے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ علم تو بہت ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے، یا توفیق نہیں ہے، یا ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیں. ہاں، وہ عالم الگ ہیں، وہ خود اپنے نفس پہ اس کو یوز کرتے ہیں، یعنی تقوی کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، خوف الہی کے ذریعے سے. لیکن وہ عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے، اب اس کی منزلت یہ بتا رہے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. کیوں؟ لوگوں نے سوال کیا 70,000 عابد اگر ایک جگہ پہ بیٹھ کے جمع ہو جائے اور 70,000 عابد خدا کی عبادت کرنے لگے اور ایک عالم ایک گوشے میں بیٹھ کے
لوگوں کو اگر احکام فرمودات اہل بیت اور احکام کی باتیں بتانے لگے، 70,000 عابد سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ وہ 70,000 عابد مل کے اگر عبادت کریں گے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ عالم جو درس دے رہا ہے، لوگوں تک علم کو منتقل کر رہا ہے، ہمارے علوم کو، ہماری احادیث کو یہ زندگی اور حیات عطا کر رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اور جب لوگ ہماری احادیث سے آشنا ہوں گے تو ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد پہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور بس اس کے بعد ہی میں آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کروں گی کہ دیکھیے اللہ کے رسول، آپ نے عالم کی فضیلت بتایا، پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا صدقہ اگر دینا ہے۔ ہمارے ہاں صدقہ کو اتنا زیادہ برا، واجب صدقہ آپ کو معلوم ہے یہ فطرہ ہے، واجب صدقہ اس میں سید اور غیر سید دیکھا جاتا ہے۔ اب امام نے ایک طرف تو صدقہ کے بارے میں بتا دیا، صبح صبح صدقہ نکالو تاکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے۔ پھر اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہو، صدقہ دینا چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ جو مستحق ہے صدقے کا وہ عالم ہے، کیونکہ عالم کے بہت بڑے بڑے ذرائع نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹا سا اگر انسان 2 گھنٹہ ڈیوٹی کرے گا، کوئی انجینئر ہے، کوئی بہت بڑی پوسٹ والا ہے، تو اس کی سیلری دیکھیے، اور ایک عالم جو پیش امام ہے اس کی سیلری آپ خود دیکھیے، اس کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ تو عالم کو صدقہ دینا 7,000 گنا ثواب رکھتا ہے، یہ ہمارے 5ویں امام نے بتایا کہ 7,000 گنا ثواب رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اب ایک مثال دیکھیں کہ علم کیا چیز ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے علم کی اہمیت یعنی ایک جملہ میں بتا دیا، تو بہت وضاحت کیا ہے، لیکن میں نے اس کو اسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جو بہت ہی مختصر اور بہت ہی مفید اور جامع ترین حدیث ہے، کہ آپ نے بتایا کہ عالم، جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، مشہور روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ تشریف رکھتے تھے، اور آپ کے جو صحابی ہیں، آپ کے جناب ابو ذر غفاری، اس وقت میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، بہرحال تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اتنی زیادہ فضیلت سنا تھا، مشایت جنازہ، جنازہ میں شرکت کرنے کی اتنی، یہاں دیکھیے علم کے ریلیٹڈ ہے یہ کہ آپ نے علم کی فضیلت بتایا ہے، علم حاصل کریے، عالم بنیے یا آپ لوگوں کو علم دیجیے، تو لہٰذا اتنی زیادہ آپ نے اس چیز کی حدیث بیان کیا تھا، جنازے میں شرکت کرنے کی اور علم کی فضیلت، کہ اب جب ایک ایسا موقع آیا کہ ایک ایسا جنازہ جا رہا تھا کہ جس جنازے میں شرکت کرنے کے لیے صحابی رسول مچل رہا تھا، شاید ہے کہ ابو ذر غفاری کا تذکرہ ہے۔ اب ابو ذر غفاری آتے ہیں اور مچل کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس وقت مجلس عالم بھی، یعنی درس ایک جگہ ہو رہا ہے، وہاں عالم بھی موجود ہے جو درس دینے جا رہے ہیں، بے عین ہی وہی وقت درس شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہی وقت ایک مومن کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اب میں دونوں میں کنفیوز ہوں، کیونکہ آپ نے اتنی زیادہ دونوں کی فضیلت بتائی ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا مقدم کسے کیا جائے، مؤخر کسے کیا جائے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھیے یہ نہیں کہا، مختصر میں جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول نے علم کی فضیلت کو بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ جنازہ میں شرکت کرنا، پوچھ رہے ہو افضل ہے یا مجلس عالم میں، تو سنو، اگر مجلس عالم، آپ نے فرمایا کہ 1000 اگر جنازے میں شرکت کرنا ہو، 1000 مریضوں کی عیادت، 1000 شب کی نماز، 1000 روز کے روزے، 1000 درہم و صدقہ، 1000 حج، مستحب سے افضل یہ ہے کہ مجلس عالم میں شرکت کرو جہاں آپ کو علم دین مل رہا ہو، کیونکہ علم دین وہ چیز ہے کہ وہی تو آپ کو یہ بتائے گی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اور کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے۔ درود بھیجے محمد اور آل۔ بس عزیزوں، میں نے بات
ختم کیا اور طولانی ہو گئی، اگر تھوڑی زیادہ ہو جائے تو زحمت کی معافی چاہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام، اسی امام باقر علیہ السلام کی آج شہادت، جنہوں نے آج دنیا کے جس جس گوشے میں علم ہے، چاہے جس شعبے کا علم ہو، اس کی اصل یا امام باقر علیہ السلام ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لیکن اگر آپ کی تاریخ پڑھا جائے تو آپ کی بچپن ہی سے وہ مصائب آپ نے اٹھائے ہیں، اس مصائب کا سامنا، چھوٹے چھوٹے نہیں، بچپن ہی سے آپ نے اتنے بڑے بڑے مصائب، کبھی انسان، اکثر ایسے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو بچپنے سے لے کر آج تک کبھی اچھے دن نہ دیکھے، لیکن میں کہوں گی ہماری مصیبت کا مداوع تو اہل بیت ہے، غم اہل بیت ہے، ہماری ساری مصیبتیں ہیچ ہیں اہل بیت کے سامنے۔ اہل بیت کی اگر مصیبتوں کو دیکھے، سلام ہو ہمارا، ہماری جان قربان ہو امام باقر علیہ السلام پر، کہ جنہوں نے بچپنے سے بڑے بڑے مصائب کا سامنا اٹھایا۔ 2.5 سال کی عمر تھی جب آپ نے کربلا میں خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور واقعات کربلا کے بعد اپنے بابا کو مسلسل خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا۔ امام باقر علیہ السلام، اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بابا کا گریہ بہت دیکھتے تھے اور اکثر بابا گھر سے باہر چلے جاتے تھے، کبھی دریا کے کنارے، کبھی ایک گاؤں تھا ممبے، وہاں چلے جاتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام کہتے تھے بابا گھر چلیے۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے تھے میں کیسے گھر جاؤں۔ امام باقر علیہ السلام بیان کرے، میرا بابا جب تک مدینے میں زندہ تھا مجھے اس کا گریہ نہ بھولے گا، کیونکہ میرا بابا یہ کہتا تھا میں کیسے گھر جاؤں۔ جب میں اپنے بابا کو کہتا تھا بابا گھر چلیے، اچھا نہیں لگتا گھر میں آپ کے بغیر، کہتے تھے میں کیسے اس گھر میں جاؤں۔ جب میں اس گھر میں جاتا ہوں، اگر میری پھوپھی پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے شام کے تازیانے اور ہجوم یاد آتا ہے، جب میری ماں پہ نظر پڑتی ہے میرا ششمہ بھیا یاد آتا ہے۔ میں کیسے جاؤں کہ میری آج بھی میری ماں اپنی کوکھ پکڑے ہوئے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عزادار امام باقر علیہ السلام کا بچپنا سے جوانی اور جوانی سے آخری عمر تک غم اور رنج و غم میں گزر گیا۔ اب آپ یہ فرماتے ہیں آپ نے امام باقر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے، جس میں کہتے ہیں کہ چشم دید گواہ، آپ نے مسلسل جو بھی واقعات کربلا، خونی منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے بچپنے میں اپنا پورا گھر اجڑتے ہوئے دیکھا، آپ نے بچپنے میں اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، بیویوں پر لگتے ہوئے تازیانے دیکھے، سکینہ کا جلا ہوا کرتا دیکھا، تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا میرا بابا غش کے عالم میں پڑا ہے، ہائے میری جدہ کس طرح سے اسے شولوں سے اٹھا کے لے کے آئی۔ آپ نے آقا حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، شہید ہونے کے بعد آپ نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، اور نہ جانے کون کون سا ایسا منظر دیکھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو سفر کیا بچپن میں، اندازہ لگا سکیں گی کتنا بامشقت سفر تھا۔ آج ہم پلین کا سفر کرتے ہیں، ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو بھی ٹکٹ بک کراتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی پلین ہے، کون سی ایسی ٹرین ہے جو جلد سے جلد پہنچا دے ہمیں ہماری منزل پر۔ ہائے قربان ہو جائے ہم امام باقر علیہ السلام پر۔ مدینے سے جو سفر شروع ہوا مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا، پھر کربلا سے مدینہ، ہائے یہ سفر مصیبتوں کا سفر تھا، زبان سے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کی جا سکتی۔ عزاداروں، بیمار سجاد نے کس طرح اپنے بیٹے کو سنبھالا ہوگا، جس بیٹے کی کم سنی ہے، کم سنی میں وہ مظالم ڈھائے گئے کہ روایت میں ملتا ہے کہ مصلحتاً امام سجاد بیمار تھے، کمزور تھے، امامت کو خدا کو بچانا تھا، چلنا دو بھر تھا، ظالموں نے امام کے پیروں کو اونٹ کے پیروں سے باندھ دیا اور اسی
उसी ऊंट के पैर में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के पैर को बांधा। अरे जिसकी कमसनी और जब नाक़े को दौड़ाते थे पिंडलियों का गोश्त कट कट के गिरता था, नाक़े की पैर लहू लहान थे। बड़े मसाइब का सफर था आपका ज़ादारो। पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की है और जो मुसीबतों का सामना किया है, खून के आंसू रुलाते रहे, आप आखिरकार जालिमों से आपकी जिंदगी न देखी गई और आपको जहर दगा देकर शहीद किया गया। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया गया, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, लानत हो, बेशुमार लानत हो उस पे कि जब आपको जहर दिया गया आपके पूरे जिस्म सरायत कर गया और 7 ज़िलहज तक आप सुबह होते होते तड़पने लगे। और जब तड़पने लगे तो अपने बेटे छठे इमाम जाफर सादिक को बुलाया। तरीका यही है, जब आप दुनिया से जाने लगे अपने बेटे को सरहाने बुलाए, चाहता है मेरा बेटा सरहाने हो ताकि मैं उन्हें वसीयत कर दूं। वसीयत का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहली और अहम वसीयत जो तारीखों में नकल की गई है बगैर किसी शक शुबह के, आपने वसीयत किया था, बेटा जाफर तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। सबसे पहली वसीयत यह है कि जो मैं अपना माल छोड़ के जा रहा हूँ, इस माल में से 800 दिरहम उसे निकाल लेना आजादारी के लिए, मेरी आजादारी के लिए मखसूस करना। और ये आजादारी कहाँ होना चाहिए? हज के मौके पर जब तमाम मुसलमान एक जगह पे जमा हो जाए उस वक्त तस्करा होना चाहिए। मैं कहूंगी मौला क्यों, क्या वजह है कि मिना के मैदान में हज के मौके पर का, इसलिए कि तमाम मुसलमान वहां मजलिस से मौजूद रहेंगे, वहां मजलिस की जाए और जब वहां मजलिस की जाए तो वहां तस्करा होना चाहिए। मेरे जद के मुसीबत का, जब मेरे जद पर मुसीबत तोड़ी गई उसके बाद करे बेटा जब मजलिस हो मेरे जद की मजलूमियत की दास्तान बयान की जाए और इस जिक्र को ना भुलाना कि जब मसाइब बयान किया जाए तो मेरी फूफी की मुसीबत बयान किया जाए। हाय मेरी फूफी, हाय मेरी जद्दा, जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा, शराबी के दरबार में बिठाया गया, नाम ले ले के शराबी तारुफ करा रहा है, जद्दा गैरत से गड़ी जा रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम वसीयतें करते जा रहे हैं और वसीयत करते करते एक एक वसीयत को याद दिला, एक एक मुसीबत को याद दिला रहे। बेटा बाक़िर ये भी मसाइब बयान किया जाए, बेटा बाक़िर ये भी मसाइब बयान किया जाए। कहा बाबा और कौन से मसाइब का जिक्र करना चाहते हैं? कहा वो मसाइब मुझे न भूलेगा। मेरा बाबा जब शाम की गलियों से गुजर रहा था, हथकड़ियों और बेड़ियां पहने हुए, उस वक्त पुश्ते बाम पर कुछ ऐसी नाकिस औरतें बैठी हुई थी, बदकिरदार औरतें बैठी हुई थी जो पानी को गर्म कर करके, हाय जिनके हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे, पहले उन पर गर्म गर्म पानी डालती थी। बच्चों की खालें जली जा रही थी, इन असीरों का जिस्म जल रहा था, उनकी नालों फरियाद को कोई सुनने वाला न था। मैंने अपने आंखों से देखा। फिर उसके बाद उन लोगों ने आग जलाई, आग रोशन करके जब कोयले दहकने लगे, दहकते हुए कोयलों को लेके आई, अरे चारों सबके ऊपर डालना शुरू किया। एक आग आके मेरे बाबा के अमामे में लगी, मेरे बाबा के हाथ बंधे थे, अमामे में आग लगी, धुआं निकलता रहा, मेरा बाबा फरियाद करता रहा लेकिन किसी को रहम ना आया। मेरे बाबा का अमामा भी जल गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल मुख्तसर, मेरे इमाम ने वसीयत किया, मेरे इमाम ने वसीयत किया कि देखो मेरे जब मैं आखिरी वक्त हो, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो ऐ बेटा जाफर तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे
کفن دینا اور تم ہی میری قبر میں اترنا۔ ازادار سارے میں مصائب کو بس ختم کر رہی ہوں، بس آپ کو 2-4 منٹ کی اور تکلیف دوں گی کہ امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن دینا اور تم میری قبر میں اترنا۔ بس ازادارو سرہانے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، امام واقعات کربلا کو دہراتے جا رہے ہیں اور وصیتیں کرتے جا رہے ہیں۔ ان وصیت کے درمیان دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا تیار ہے؟ ہاں بابا، ہاں بابا آج وصیت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا اے بیٹا جب میرے جنازے کو لے کے جانا تو جنت البقیع میں میرے بابا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ بس عزادارو وصیت کرتے کرتے روح قفس ازری سے پرواز کر گئی۔ عزادارو امام باقر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، سب کو یتیم کر کے جنازے کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، دینے کے بعد وہ جنازے کو اٹھایا گیا۔ عزاداروں کسی معمولی جنازہ نہیں ہے، بحر العلوم امام باقر کا اولین و آخرین کا جنازہ ہے۔ مسجد نبوی سے بڑی دھوم سے اٹھا، ہجوم کے ساتھ اٹھا، بیٹا سوگوار بیٹا جنازے کے آگے آگے اپنے بابا کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہے۔ لیکن عزادارو جب مدینے میں ہجوم ہوا، کثرت بڑی جنازے میں شرکت کرنے والوں کی، قبر جنت البقیع کی طرف جنازہ جانے لگا، میرا تصور یہ کہتا ہے ایک مرتبہ روح امام باقر علیہ السلام سے آواز آئی ہو اے بیٹا جعفر، بڑے احترام سے جنازہ اٹھایا، لیکن ہائے میرا بابا میرے جد حسین، ہائے ان کا جنازہ میری بابا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میرے جد حسن کے جنازے پر تیر، میرے جد حسین کا جنازہ تیروں پر معلق رہا، گھوڑے دوڑائے گئے، زہرا کی فریاد آتی رہی واہ محمد واہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا اس قلیل سی خدمت کو تو درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا، ہم سب کو سارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کے شفاعت نصیب ہو۔ خدایا ان کے علم سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیقات عنایت فرما۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں اس کو پڑھنے کے، اس پہ عمل کرنے کی توفیقات عنایت فرما۔ خدایا ان کے صدقے سے ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ جو بانی مجلس ہیں اور حاضرین مجلس ہیں، جن جن لوگوں نے شرکت کیا، بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا، تو رحمان الرحیم ہے، ان پر رحم کر۔ خصوصاً یہ کرونا وائرس سے سب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پروردگارہ اس بلا اور آفت کو دور کر۔ پروردگارہ تو اپنے پناہ میں لے لے۔ خدایا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ جو جو بیمار ہیں، خصوصاً جس نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً رشید آپا جو خادم زوار ہیں اور خادم امام حسین علیہ السلام کی خادمہ ہے، پروردگارہ انہیں تو شفاء کامل، ان کے بیٹے کو شفاء کامل عنایت فرما۔ اور جو جو دنیا کے جس گوشے میں بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کامل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سب اہل عزا مولا باقر کا کرو ماتم، سب اہل عزا مولا باقر کا کرو ماتم،
عابد کے دلارے کا، عابد کے دلارے کا، مل کے مناؤ غم سب اہل عزا مولا، باقی کا کرو ماتم، روتے ہیں نبی سارے، گریا ہے ولی سارے، روتے ہیں نبی سارے، گریا ہے ولی سارے، باقی کی شہادت پہ، باقی کی شہادت پہ مغموم ہے دو عالم، سب اہل عزا مولا، باقی کا کرو ماتم، باقی کے جنازے پہ روتی ہوئی آئی ہے، باقی کے جنازے پر روتی ہوئی آئی ہے، سب بیٹیاں زہرا کی، ہاں سب بیٹیاں زہرا کی، کرو اپنا سروں کو خم، سب اہل عزا مولا، باقی کا کرو ماتم، باقی کی شہادت پہ آنکھوں سے جو نکلا ہے، باقی کی شہادت پہ آنکھوں سے جو نکلا ہے، بخشش کا وسیلہ ہے، بخشش کا وسیلہ ہے، جواد وہ اشک غم، سب اہل عزا مولا، باقی کا کرو ماتم، یا حسین یا حسین یا حسین۔ زیارت پڑھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام علیک السلام علیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحادیین المہدیین، السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، السلام علیکہ وعلی آل بیتک الطیبین الطاہرین، السلام علی رسول اللہ خاتم النبیین، السلام علی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علی ابی الحسن علی بن ابی طالب امیر المومنین، السلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت اجمعین، السلام علی علی بن الحسین زین العابدین، السلام علی محمد بن علی الباقر العلم النبیین، السلام علی جعفر بن محمد الصادق الامین، السلام علی موسیٰ بن جعفر القاسم باب الحوائج، السلام علی علی بن موسیٰ الرضا سمی النجوبہ کن شفیع والدین فی یوم الجزا، السلام علی اخت فاطمہ معصومہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی محمد بن علی التقی الجواد، السلام علی علی بن محمد الحادی النقی، السلام علی الحسن بن علی الزکی العسکری، السلام علی حجت بن الحسن القائم المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ مخرجہ وظہورہ، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔